اگر کوئی بات کرنا بند کر دے تو یہ ایک کام کریں، وہ بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ چونکہ میں ریلیشن شپ کے حوالے سے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں تو بڑی تعداد میں لوگ اس معاملے میں میرے پاس آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ کسی شخص نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کو محبت ہے، کوئی دوستی کا تعلق ہے، کوئی دل کا تعلق ہے، اس تعلق میں اگر کوئی شخص بات کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب کیا کرے، وہ سٹک ہو جاتا ہے، تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ انسان کا جو مائنڈ ہے، ہیومن مائنڈ ہے، وہ انپریڈکٹیبل چیزیں جب اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سائیکالوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اچانک سڈن اگر کوئی بات کرنا بند کر دیتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے۔ اس معاملے میں لوگ میرے پاس آتے ہیں ہیلپ کے لیے، تو میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہم ایک کام وہ کیا کریں کہ وہ بات کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں میں آپ کو سمجھانا بتانا چاہتا ہوں، ان کو آپ سمجھ لیں، سیکھ لیں، جیسے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا، کیونکہ آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کسی شخص کے بیہیویئر پیٹرن کو ڈی کوڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سڈن بات کرنا چھوڑتا ہے تو اس سچویشن کا انالیسس کریں، دیکھیں کیا وہ ناراض ہے یا مائنڈ گیم کھیل رہا ہے۔ یہ دونوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو گیا تو اسے منانا آپ کا فرض ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں خود ہی کسی کو ناراض کرتے ہیں اور خود ہی انا پال کر بیٹھ جاتے ہیں سیلف رسپیکٹ کے نام پر، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا تو اس کو منانا آپ پر فرض ہے، آپ ضرور اس کو منائیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کہ میں نے اس کو کیسے منانا ہے۔ اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ سائیکک ہیلپ یعنی عملیات کے تھرو بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا بیہیویئر پیٹرن نوٹ کریں کہ کوئی شخص اس کی ناراضی کی لمٹ کتنی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، کچھ دن ناراض رہتے ہیں، کچھ گھنٹے ناراض رہتے ہیں، کچھ منٹ ناراض رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو سالوں ان کی ناراضگی دور نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایسا شخص پتھر دل ہوتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ مانتا نہیں ہے۔ آپ آنسو بہائیں، منتیں کر لیں، معافیاں مانگ لیں، وہ مانتا نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کو ہم کیسے عملیات کے تھرو جو ہے نا نرم کرتے ہیں، موم کرتے ہیں، اس کے جو پتھر ذہن ہے اس کو توڑتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو شخص مائنڈ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے وہ سائیکالوجیکلی تھوڑا سا سٹرانگ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلی جا رہی ہوتی ہیں وہ تھوڑا سائیکالوجیکلی ویک ہوتا ہے۔ اگر آپ سائیکالوجیکلی ویک ہیں تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور اس کی گیم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جو سائیکالوجیکلی سٹرانگ ہوتا ہے وہ سیلف کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ دل تو اس کا بھی کر رہا ہوتا ہے آپ سے بات کرنے کو، آپ کے ساتھ کنورسیشن کرنے کو، لیکن وہ اپنے آپ کو سائیکالوجیکلی روک کر رکھتا ہے، پکڑ کر رکھتا ہے، کیونکہ جو سائیکالوجیکلی ویک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ یہ بڑا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، اگر آپ یہ بات نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں سائیکالوجیکلی سٹرانگ ہوں یا نہیں، تو اپنے آپ سے چیک کریں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی کام سے روکتے ہیں، اگر آپ روک پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائیکالوجیکلی سٹرانگ ہیں۔ تو ایسا شخص جو مائنڈ گیم کھیل رہا ہوتا ہے وہ سائیکالوجیکلی سٹرانگ ہوتا ہے، تو اس کو پھر آپ کسی بھی ایڈوائس پر عمل کر کے ویک نہیں کر سکتے ہیں، بڑی مشکل ہو جاتا ہے، پھر لانگ ٹرم میں چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن عملیات کے تھرو کیا ہوتا ہے، جسے میں سائیکک ہیلپ ہے، جس کو ظاہر ٹرانسلیشن میں میں کہتا ہوں عملیات کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، اس شخص کو سائیکالوجیکلی توڑتے ہیں، سائیکالوجیکلی ویک کرتے ہیں۔ وہ شخص جو مائنڈ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے ساتھ بن کیا رہی ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے بات نہ کر کے آپ کو اذیت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو عمل سے اس کا جو اپنے اوپر کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا آپ سے بات کرنا لیکن بات کرتا ہے، وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا لیکن آپ سے ملتا ہے۔
जो आप चाहते हैं वो करता है। बहुत बार ऐसे लोगों को समझ नहीं आती कि अमलियात कैसे असर करते हैं। तो अमलियात जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली दूसरे शख्स पर असर करते हैं। याद रखें, लोग दो तरह से बात करना बंद करते हैं। नंबर एक तरीका उनका ये है कि आपको ब्लॉक कर देते हैं, हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि ब्लॉक किए बगैर आपसे बात नहीं करते। ये ज्यादा पत्थर दिल इंसान की निशानी है। अगर कोई शख्स ब्लॉक करके भागता है और बात नहीं करता तो इस बात का मतलब यह है कि उसमें फिर भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। लेकिन अगर कोई शख्स आपको ब्लॉक नहीं करता और आपसे बात नहीं करता, ये बहुत बड़ा पत्थर दिल होता है। इसको समझना भी बड़ा जरूरी होता है। अगर कोई शख्स आपसे बात नहीं करा तो देखें, अगर वो नाराज है तो उसको मना लें। अगर वो माइंड गेम्स खेल रहा है तो उसके साथ माइंड गेम्स को समझें और उसके साथ वैसी माइंड गेम्स खेलें। अगर वो भी काम नहीं आती हैं तो फिर साइकोलॉजिकली नहीं, साइकिक वे में उसको आपने तबाह करना है, उसको वीक करना है, कमजोर करना है। वो जो अपने ऊपर उसने जब्त लगाया हुआ है, कंट्रोल लगाया हुआ, जो अपने ऊपर बंद बांधा हुआ है, वो उसका बंद टूट जाए और वो ना चाहते हुए भी आपको कॉल करे, ना चाहते हुए भी आपसे मिले। जो आप चाह रहे हैं वो करना तो नहीं चाहेगा लेकिन वो करेगा। यही बात है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी आप तड़पते रहेंगे, रोना हल नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूँ, अल्लाह ने हाथ जो हैं वो आपको आंसू साफ करने के लिए नहीं दिए हैं। आप इस बात को भी समझे। ये जो आपकी आंखें हैं ये किसी ऐसे शख्स पत्थर दिल के लिए, रोने के लिए तो नहीं बनी। आप जितना मर्जी रो लें, किसी पत्थर दिल पर कैसे असर होता है? रोने का आंसुओं से कोई कमजोर नहीं होता। अगर आपको ये बात लगती है कि मेरे आंसू उस पर असर कर जाएंगे तो कोई शख्स याद रखें आपको तकलीफ में डालेगा ही नहीं। जिस पर आंसू असर करते हो, जिस पर अल्फाज असर करते हो, जिस पर माफियां असर करती हो, वो आपको तकलीफ में डालेगा ही नहीं। जिसने तकलीफ में डाला है, जब आप उसके सामने रोते हैं वो मजीद ताकतवर होता है, वो मजीद पत्थर बन जाता है। क्योंकि उसको तो और आप उसको ईगो को आप सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ईंधन दे रहे होते हैं, वो तो और मजबूत हो जाएगा। उसको तो और मजा आएगा कि अच्छा अब ये रो रही है, अब ये तड़प रही है, अब ये मेरे पीछे आ रही है, ये मिन्नतें कर रही है। तो इस सारी चीज को हमने टर्न करना होता है, जिसे मैं टर्न द टेबल अराउंड कहता हूं कि हमने पलटना है। जिसके लिए आप रो रहे होते हैं वो आपके लिए रोता है, जिसके लिए आप तड़प रहे होते हैं वो आपके लिए तड़पता है, जिससे आप बात करना चाहते हैं वो आपसे बात करने के लिए तड़पता है, जिससे आप मिलना चाहते हैं वो आपसे मिलने के लिए तड़पता है। ये अमलियात का कमाल होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।